واقعہ معراج میں نماز کا بڑا ذکر آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکرانے کے نوافل ادا کرنا بیت الحرم میں، مدینہ منورہ میں، اور پھر جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو ہر نبی استقبال کری کھڑا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کوئی ٹیبل ٹاک کی محفل نہیں سجا لی، کوئی حال احوال پوچھنے کی محفل نہیں سجائی، بلکہ وہ سارے اکٹھے تھے، سب کھڑے تھے، ان کا بھی صفحہ سیدھی کر لو، امام آ گیا ہے، اب نماز پڑھی جائے گی۔ کیا پڑھی جائے گی؟ یہاں پر بھی نماز کا ذکر آ رہا ہے، نماز پڑھی جائے گی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت پر تشریف لے گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ آج آپ کے علاوہ مصلی امامت پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ان انبیاء میں آدم علیہ السلام بھی ہیں جو کہ انسانیت کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، بڑی شان ہے ان کی۔ اسی مجمع میں حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں جو کہ آدم ثانی ہیں، دوسرا آدم ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ طوفان نوح کے بعد پھر ان سے آگے نسل انسانی چلی ہے۔ اور اسی مجمع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں جن کی کنیت ابو الانبیاء ہے، یعنی نبیوں کا باپ۔ ان کے بعد جتنے نبی ہوئے ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے ہیں۔ اتنے جلیل القدر نبی موجود ہیں، لیکن مصلی امامت پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں، اور امام الانبیاء کا تاج آپ کے سر اقدس پر سجا دیا گیا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر۔ سر کہتے ہیں راز کو، کہتے ہیں اقصیٰ میں نماز پڑھا کر اس راز کو فاش کیا گیا ہے کہ سب سے آخری نبی حضور ہے، خاتم النبیین حضور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رتبے میں آخری ہے، نہ، آخر میں آئے سب سے، لیکن رتبے میں سب سے اول نمبر پر ہے، یہ اشارہ ہو رہا ہے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ جو پہلے سلطنت کر کے گئے ہیں، اپنی نبوت اور رسالت کے ڈنکے بجا کے گئے ہیں، وہ سب حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، اور مصلی امامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر امام الانبیاء کا تاج آپ کے سر اقدس پہ سجا دیا گیا۔ اور جب نماز ختم ہوئی تو جیسے ہم جو بھی محفل ہوتی ہے نماز کے بعد شروع کرتے ہیں، تو سبحان اللہ انبیاء کرام علیہ السلام نماز کے بعد محفل کرنا شروع ہو گئے، اور تقاریر ہو رہی ہیں، تقاریر ہو رہی، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا ایک سے زیادہ نعت خوانی ہوتی ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے تقاریر شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، اور جیسے چیف گیسٹ کا خطاب سب سے آخر میں ہوتا ہے، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خطاب فرمایا، اور یوں اس کا آغاز کیا۔ کیسے؟ آپ نے یوں آغاز کیا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے خود اپنے فضائل بیان فرمائے۔ تو جب وہ محفل خطاب ختم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام دوبارہ کھڑے ہو گئے، وہ فرمایا، باقی انبیاء نے دیکھا کہ ان کی تو تقریر پہلے ہو چکی، یہ دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، یا معاشر الانبیاء، اے نبیوں کے گروہ، میری ایک بات سنو، بہذا فضلکم محمد، یہ جو انہوں نے فضائل بیان کیے نا، یہ جو کمالات بیان کیے ہیں، ان کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے افضل ہیں، تم سب سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پنجابی شاعر کہتا ہے، اقصیٰ دے وچ آقا میرے، پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیوں نے بھی اے ہو کیا تیرے جیا، بولے حضرت تیرے جیا۔ نبیوں نے کہا تو ہم امتی کیوں نہ کہیں، ہم تو فخر سے کہیں گے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نبی اور رسول بھی، سب رسولوں سے افضل، سب نبیوں سے اعلیٰ، میرے اور آپ کے آقا مدینے والا ہیں جی۔ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو یوں نظم کرتے ہیں، سب سے اولا و والا، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ،
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، تھے نہیں ہے، آیات کا ایک بیان ہو رہا ہے نا، غمزدوں کو رضا مجدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، اپنے مولا کا پیارا، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مسجد اقصیٰ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نبیوں کی امامت فرمائی۔